پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والی سچی کہانی سنائیں گے کہ جس کو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی کہ ایک حافظ قرآن نیک لڑکی جو لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد اس پر کیوں اللہ کا اتنا بڑا اور دردناک عذاب آ گیا۔ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک لڑکی تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ بہت ساری خواتین کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل ایچ اے اسلامک دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامک لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور اسپیشلی ان خواتین اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانے انجانے میں ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو بہت ہی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی شہر کے دور دراز علاقے میں سائرہ نام کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سائرہ کی ماں نے سائرہ کو قرآن مجید حفظ کروایا، اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی تاکہ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ماں بیٹی کے کھانے پینے کا گزارا ہی چل سکے۔ سائرہ ایک بہت ہی محنتی اور نیک لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جن سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی کافی دیر سے اس کے پاس دو خواتین بیٹھی تھی جو اس سے بار بار کپڑے سلائی کرنے کا اصرار کر رہی تھی، لیکن سائرہ نے ان کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے کپڑے سلائی نہیں کر سکتی۔ وہ خواتین سائرہ کی منتیں کرنے لگی کہ سائرہ پلیز انکار نہ کرو، تم تو سب لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت ہی اچھے کرتی ہو، تمہاری اچھی سلائی کے ہم نے بہت ہی چرچے سنے ہیں، اس لیے ہمارے کپڑے بھی سلائی کر دو۔ بہت ہی مہنگے کپڑے ہیں، ہم کسی ایسے ویسے درزی کو دے کر اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے۔ ویسے بھی یہاں کی رہنے والی سب خواتین تمہیں سے کپڑے سلائی کرواتی ہیں، تم کم پیسوں میں بہت اچھے کپڑے سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ سائرہ کہنے لگی کہ جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو ویسا ڈیزائن میں نہیں سی سکتی۔ ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے اور شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے۔ توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے نہیں سی سکتی۔ سائرہ نے یہ کہہ کر صاف ان کو منع کر دیا۔ وہ خواتین سائرہ سے کہنے لگی کہ ہم تمہیں ایک جوڑے کی 500 سلائی دینے کے بجائے 1000 دیں گی، کیونکہ ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بڑے نفاست سے کام کرتی ہو۔ لیکن سائرہ نے پھر بھی کھڑے ہو کر ان کو کپڑے سلائی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور وہ اپنے باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ سائرہ کی ماں نے ان خواتین سے بڑی شرمندگی سے معذرت کی اور کہا کہ میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، اس لیے وہ اس طرح کے کپڑے سلائی نہیں کرتی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سائرہ کی ماں نے سائرہ سے کہا کہ بیٹی تم کیوں روزی کو دھکا دیتی ہو، آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی، 4 پیسے آ جاتے۔ سائرہ بولی کہ اماں میں ایسے بے حیائی کے کپڑے سلائی کر کے لوگوں کو نہیں دے سکتی۔ یہ کہتے ہوئے سائرہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے وضو کرنے چلی گئی۔ اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی سائرہ سے کوئی بات کرتی تھی تو سائرہ آگے سے ایسے کے جواب دیتی تھی۔ سائرہ کی ماں کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ سائرہ کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام
کر کے آتی تھی اور سائرہ گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے سائرہ نے اپنے جہیز کا سارا سامان بنا لیا تھا کہ سائرہ کی ماں نے اس کے لیے اچھا لڑکا دیکھ کر سائرہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب تو تھا لیکن سائرہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ سائرہ کی ماں نے سائرہ کی شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں میرا سائرہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے شادی کے بعد میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر میں ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح سائرہ شادی کے بعد بھی اپنی ہی ماں کے گھر رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے پیسے کماتا تھا اس میں گھر کا گزارا مشکل تھا تو سائرہ کو مجبوراً کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ادھر جیسے ہی سائرہ کو اولاد کی خوشخبری ملی تو ادھر شوہر نے گھر آ کر بتایا کہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو سائرہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اب میرا کیا حال ہوگا کہ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ سائرہ کا شوہر اس کا بہت خیال کرتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تھی تو اس کو وہیں بیٹھے ہوئے چائے بھی بنا کر دیتا تھا اور کبھی تو کھانا بھی بنا دیتا تھا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی سائرہ کے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہوتی، شوہر سے بدتمیزی اور بد کلامی کرنے لگتی۔ جب بھی شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو آگے سے کہتی تھی کہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر چلا جاتا، حالانکہ وہ روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام نہیں مل رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ سائرہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ سائرہ کا شوہر اور سائرہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سائرہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر جیسے ہی سائرہ کے شوہر کو بیٹی کی خوشخبری ملی ادھر ویسے ہی سائرہ کے شوہر کو کام مل گیا۔ جدھر سائرہ کے شوہر کو کام ملا وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا، اسے بس کام ہی پیارا تھا، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لوگ بس مجبوری میں اس کے پاس کام کرتے تھے۔ اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دے دیتا تھا۔ ادھر سائرہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو سائرہ نے پھر سے اپنی سلائی کا کام سٹارٹ کر دیا تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں اس سے کپڑے سلوا کر لے جاتی ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچتا وہ عورتیں سائرہ کو ہی دے دیتی۔ سائرہ اس کپڑے سے چھوٹے چھوٹے فراک بنا کر اپنی بیٹی کو پہنا دیتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی کیونکہ سائرہ کی شوہر کی اتنی کمائی تو تھی ہی نہیں کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ کہ ناظرین ایک دن ایسا ہوا کہ جس کو سن کر آپ لرز جائیں گے۔ ناظرین ان کے گھر میں جیسے تو زلزلہ سا آ گیا ہو۔ ہوا یہ کہ سائرہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور وہ پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی پر آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا کہ سائرہ کی ماں دیکھ کر رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے سائرہ کے شوہر کو اطلاع دے دی گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ سائرہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے اس سے وہ اپنی بچی کے کھلونے لے لے گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب سائرہ کے شوہر کو سائرہ کے بارے میں ایسی اطلاع ملی تو اس نے جلدی سے اندھا دھند تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہوئے سائرہ رستے میں ہی دم توڑ گئی۔ سائرہ کے شوہر کو سائرہ کی کئی باتیں یاد آ رہی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ سائرہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ سائرہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی جو معصوم سی بچی ہے اس کا کیا بنے گا۔ بن
बिना माँ के वो कैसे पलेगी। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और ज्यादा ऊंची आवाज से रोने लग जाता। सायरा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा कि कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई सायरा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी लोग जानते थे कि वो कितनी नेक परहेजगार थी और हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई इसकी तारीफ पर लगा हुआ था। सायरा की माँ और उसके शोहर का रो रो कर बुरा हाल था। वो दोनों गम से निढाल थे। इस तदफीन का वक्त करीब आया और सायरा का जनाजा उठाया गया। सायरा को करीबी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया गया। वो दफनाते हुए उसका शोहर कब्र के अंदर उतरा था। उसी दौरान उसकी जेब से चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई। जहां काम से वो ताले लगाकर आया था वो इसके शोहर को पता ही नहीं चला और वो घर वापस लौट आया। शाम को सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके घर जाने के बाद घर वीरान सा हो गया। सायरा की सिलाई मशीन सामने रखी हुई थी। इसको देखकर सायरा की माँ बार बार रोने लग जाती थी क्योंकि इसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने का दुख था और नवासी का तन्हा रह जाने का दुख इसको बार बार सता रहा था। सायरा के शोहर ने सायरा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बेटी को भी उठाया हुआ था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार और सुकून आ रहा था कि जिस बेटी ने माँ को बाजू बनकर सहारा दिया हो और वो इतनी अचानक चली गई हो। सायरा की माँ को यकीन ही नहीं आ रहा था। इस सायरा की माँ बार बार यही कह रही थी कि अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब अचानक से क्या हो गया। सायरा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया से जा चुकी है। सायरा की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी। उस सायरा का शोहर भी ये चाहता था कि अगले 2-3 दिन काम पर ना जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के दुनिया से अचानक चले जाने पर गम से बहुत निढाल था। इसलिए वो अपने मालिक को बताना चाहता था कि वो अगले 3 दिन काम पर नहीं आएगा। जैसे ही सायरा के शोहर ने जेब को हाथ लगाया तो इसकी जेब में चाबियां नहीं थी और वो सोच में पड़ गया, चाबियां कहाँ गई। बहुत सोच के बाद इसके जहन में ख्याल आया कि चाबियां तो इसने अपनी जेब में ही रखी थी। सायरा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी और कहने लगी, साबिर बेटा क्या बात है। तब साबिर ने अपनी सास को बताया कि माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, वो पता नहीं कहाँ पर गई, पता नहीं मस्जिद या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त साबिर के जहन में अचानक से ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतर रहा था तो कहीं चाबियां कब्र के अंदर तो नहीं गिर गई। इस सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जलील आदमी था। उसने तो साबिर को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने इसकी जान ही ले लेनी थी क्योंकि इसको इंसान से ज्यादा उसके काम की फिक्र रहती थी। अभी साबिर यही सोच रहा था, इतने में ठेकेदार का फोन आ गया। उसने साबिर से कहा कि सुबह बंद काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त चाबियां देकर जाओ ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। ये बात सुनकर साबिर का हलक सूख गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम हो गई हैं। इसने बस इतना ही कहा कि चाबियां मैं आपको सुबह पहुंचा दूंगा। अब इसको चाबियां रात को तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 1 बज रहे थे। सायरा की बेटी अभी अपनी नानी के पास सो रही थी। सायरा का शोहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। इसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफज़दा भी था। इससे पहले
وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن اتنی رات کو قبرستان جانا بھی اس کی مجبوری تھی کہ اس نے اتنی قیمتی چابیاں اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بجے قبرستان پہنچ گیا تھا۔ وہاں قبرستان میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ طاہرہ کے شوہر صابر کا دل پھٹنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس قبر کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پاؤں والی سائیڈ سے اس قبر کی کھدائی شروع کر دی، اور اس کا مقصد اپنی چابیوں کو حاصل کرنا تھا۔ ابھی اس نے قبر کا کچھ ہی حصہ کھودا تھا کہ سمیر گورکن وہاں پہنچ گیا۔ وہ اس سے غصے سے کہنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ طاہرہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو وہ گورکن سمیر کہنے لگا کہ تم تو وہی ہو جس کی بیوی کا شام کو انتقال ہوا تھا۔ طاہرہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا کہ ہاں، میں شام کو ہی اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے میری قیمتی چابیاں جیب سے قبر میں گر گئی۔ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں، براہ مہربانی آپ بھی میری مدد کرو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورکن تھا طاہرہ کی شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلد ہی اچھی خاصی قبر کھود لی۔ گورکن کے ساتھ ملنے سے طاہرہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو گیا تھا اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب طاہرہ کے شوہر نے قبر کے اندر دیکھا تو طاہرہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکن نے دوبارہ سے جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بیوی ایسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے۔ طاہرہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ میں کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ طاہرہ تو بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ اس کی نیکی کی تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا کہ میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ گورکن نے کہا کہ تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو، کہ قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ تم نے تو خود ہی دیکھا نا کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا ہے اور یہ کس حال میں ہے۔ تم اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر اس کا کوئی ایسا گناہ ہے تو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ وہ روتے روتے گھر پہنچا تو طاہرہ کی ماں نے اس کو دیکھا۔ وہ کہا کہ تم اتنی رات کو کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ صابر طاہرہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اماں، میرا سکھ چین سب کچھ لٹ گیا، اور ابھی بھی وہ پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ طاہرہ کی ماں گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ماجرا ہے؟ تم اتنی رات کو کہاں تھے؟ صابر نے بتایا کہ وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا ہے اس کے بعد تو شاید میری زندگی میں سکون کا سانس نہ ہو۔ طاہرہ کی ماں بھی ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ پہیلیاں نہ بجھواؤ، بتاؤ تو صحیح صابر بیٹا کیا ہوا ہے؟ صابر نے روتے ہوئے بتایا کہ جب طاہرہ کی قبر کھودی گئی چابیوں کی تلاش کرنے کے لیے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اماں، طاہرہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا میں نہیں بتا سکتا۔ طاہرہ کے ہونٹوں پر آگ لگی ہوئی تھی اور وہ پوری طرح چیخ رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے
ایسے تھے جیسے لٹک چکے ہوں، صرف باقی کا جسم سلامت تھا۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی لیکن پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا خدا کی طرف سے عذاب ہے، پھر گورکن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے، وہ صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی ہوئی تھی، وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، برائی نہیں کرتی تھی کسی کی، وہ تو ایک اچھی عورت تھی۔ سائرہ کا شوہر اور اس کی اماں ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور سائرہ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو سائرہ کی ماں صابر سے کہنے لگی کہ مسجد کے امام صاحب کو ساری باتیں خاموشی سے بتاؤ اور پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مسجد کے امام صاحب بہت ہی نیک اور بڑے پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ صابر کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا ہے تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ صابر جب مسجد میں نماز ادا کرنے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام کو روک لیا اور تنہائی میں جا کر ان کو روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ میں سائرہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صابر امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور سائرہ کی ماں سے ان کی ملاقات کروائی۔ امام صاحب پوچھنے لگے کہ اماں بتاؤ، سائرہ کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی اور ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ سائرہ کی ماں کہنے لگی کہ نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اس سے اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ آس پاس پڑوس میں جائے یا گھر میں اپنی سہیلیوں کو بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس کو سن کر سائرہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کہ کیا سائرہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا یا کوئی کپڑے پہ لگانے والی لیس؟ سائرہ کی ماں کہنے لگی کہ سائرہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اس کو چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیتی تھی۔ سوچ لو، کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو منہ کا عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں بھی کوئی امانت کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ سائرہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود بھی واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی سائرہ کو اچھی طرح جانتے تھے، انہی کے پاس تو سائرہ نے قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ بی بی پھر بھی اپنی بیٹے کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق سائرہ کے ہونٹوں سے ہو۔ اور اس کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور مجھے اس کی اس عادت سے بڑی چڑ تھی کہ وہ کینچی کے بجائے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ذرا ریشہ جو اس کے منہ یا ہونٹوں پر رہ جاتا تھا اس کو دانتوں میں چبا دیتی تھی۔ اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، وہ منہ سے ہی دھاگا توڑ دیتی تھی اور اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ کئی بار میں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن اس کی یہ عادت پکی ہو چکی تھی۔ یہ سن کر امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب سائرہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔
ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی سائرہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے سائرہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر سائرہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ بظاہر تو یہ ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے سائرہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس سائرہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے سائرہ کپڑے سیتی تھی، پھر ان سب کو سائرہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر سائرہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں تو یہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے اعمال میں اکثر وہ بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے سائرہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ سائرہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے سائرہ کو معاف کر کے چلے گئے تھے۔ اسی رات سائرہ کی ماں نے صابر سے کہا کہ بیٹا جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کہ کیا اس پر سے عذاب ہٹ گیا ہے۔ سائرہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، کیا واقعی ایک ذرا دھاگا کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اس رات صابر پھر گورکن کے پاس گیا، پھر ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا سائرہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہیں تھا۔ صابر کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھی۔ صابر نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر دوبارہ بند کر دی اور گھر واپس آ کر سائرہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی پر عذاب الہی ہٹ گیا ہے۔ پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ لگی تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ایک نیک حافظ قرآن عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی، سب نے اپنے اعمال سدھارنے کی کوشش کی۔ کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کے بارے میں بڑا سیریس ہو گیا۔ کسی کے پاس بھی کسی کی ذرا سی بھی چیز ہوتی تو وہ اسے فوراً سے ادا کرتا۔ سائرہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ اپنے شوہر اور ماں کو اداس کر گئی تھی، اور سائرہ کی بیٹی، اس کا شوہر اور اس کی ماں سائرہ کو بار بار یاد کرتے تھے۔ سائرہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور اچھے رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا چھوٹا سا ریشہ منہ میں رہ گیا ہو، جسے سائرہ نے چبا کر تھوک بھی دیا تھا، لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتیں ایسا کام کرتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس کے بارے میں بھی اس کو اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ یہ ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی ایک امانت کا حصہ ہے، اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور یہ ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملات دنیا میں ہی سدھارنے چاہیے اور امانتوں کے بارے میں اسپیشلی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ کی شیئر کی گئی ایک اچھی ویڈیو کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی مل